السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اس صورت کی اسٹڈی کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آپ کے سامنے آج سورۃ العادیات کا پہلا دن اور اس کا پہلا ٹاپک موجود ہے۔ ہم بیکورڈ چل رہے ہیں۔ 2020 مارچ سے ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی جز اما کی صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، اور 2020 سے ہم نے سورۃ ناس کو اسٹڈی کیا، اور بیکورڈ چلتے ہوئے کچھ صورتیں ہم نے سال میں کور کی اور کچھ صورتیں الحمدللہ ہم نے رمضان میں کور کر لیں۔ تو اس وقت ہم اسی فلو میں چل رہے ہیں جو ہم پیچھے کور کرتے ہوئے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے کام کے لیے بھی وہی چنتا ہے اور توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور قبولیت بھی ہمیں اسی سے چاہیے۔ تو انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ اس صورت کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ مکمل کروں۔ جتنی اللہ توفیق دے گا، آگے کمٹمنٹ ہو سکے گی تو ہم اس کے اکارڈنگلی آگے چلیں گے۔ سورۃ العادیات اما پارا کی صورت ہے۔ یقیناً ایک آپ کو پیٹرن میرے پڑھانے کا اب تک معلوم ہو گیا ہے کہ جب بھی میں کوئی نئی صورت شروع کرتی ہوں، میں ہمیشہ اس نئی صورت کو ایک نئی کتاب کی طرح لیتی ہوں، کیونکہ میرے لیے ہر صورت ایک الگ کتاب ہے۔ اور جب آپ ایک نئی صورت شروع کرتے ہیں تو اس میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس صورت کی تھیم اور اس کے شان نزول اور اس کے لنگوسٹک سٹرکچر اور اس میں آنے والی آیات کی ڈیٹیل میں جائیں، اس سے ہر صورت سے پہلے ہم قرآن کی اہمیت کو تازہ کر لیں۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ان ڈیپتھ اسٹڈی ہیوی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک ایک آیت پر کبھی کبھی ایک سے زیادہ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو ایک صورت کو پڑھتے ہوئے ہی 3 مہینے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو اس کمٹمنٹ پر ریٹین رکھنا پاسبل نہیں ہوتا، تو ضروری ہوتا ہے کہ ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی تدبر کرنے والا اسٹوڈنٹ ہر مرتبہ ہر صورت کو شروع کرتے ہوئے، ہر کلاس کو شروع کرتے ہوئے اپنی نیت کو ضرور ایک دفعہ چیک کرے، اپنے ویژن کو ضرور تازہ کرے کہ میں اتنا وقت قرآن پر لگا کیوں رہی ہوں۔ وائی آئی ایم سٹنگ اینڈ جسٹ لرننگ ایک صورت جس کو مجھے 8 سیشن 10 سیشن 20 سیشنز تک کرنا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کی ضرورت آپ کو اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ کو قرآن کی ضرورت اور قرآن کی اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا سورۃ العادیات کا پہلا دن ہے، اور ڈے 1 کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جواہر و درر القرآن۔ اگر آپ کو درر القرآن پڑھنے میں مشکل لگے، اٹس سمپل، پرلز اینڈ جیولز آف دا قرآن۔ آپ اکثر پرلز اور جیولز کا لفظ انگریزی زبان میں بھی استعمال کرتی ہیں۔ جواہر القرآن از اے کامن ٹرم، بٹ ایبسلیوٹلی درر القرآن از لیس کامن ٹرم، جو کہ کم استعمال ہوتی ہے، لیکن بہرحال عربی زبان کا لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کا میرا جو سیشن ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک یہ کہ قرآن سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جڑنے کا مقصد، قرآن سے کنیکشن کا تعلق یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میری موت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق موت اسی وقت ہو سکتی ہے جب میری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہوگی۔ سو پہلا پارٹ آف مائی ٹاک، اٹس جسٹ 2 سیشنز آف ٹوڈیز ٹاک۔ پہلا پارٹ از ریلیٹڈ ٹو مائی کنیکشن ود دا قرآن،
اینڈ وائی آئی نیڈ دس کنیکشن، دیٹس دا ریزن جو میں نے آپ کو دے دی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو میری زبان پر کلمہ اللہ کی مرضی کی بات موجود ہو. اور انشاءاللہ دوسرا حصہ ہم قرآن کی اہمیت پر، جس میں ہم جواہر و درر القرآن پر بات کریں گے. انشاءاللہ یہ وہ فیکٹر ہے جو پوری زندگی مجھے قرآن سے جوڑ کر رکھے گا، بیکاز اس میں اتنے خزانے ہیں کہ وہ خزانے آپ کتنے بھی جمع کر لیں ہمیشہ آپ کے پاس ان خزانوں کی کمی ہی رہے گی. ہم سب خواتین ہیں اور کم ہی ایسی خواتین ہوتی ہیں ایسی شاندار خواتین بھی جن کو جیولز اور پرلز اور جیولری اور گولڈ اور ڈائمنڈ سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایسی بھی بہت اللہ کی پسندیدہ سادہ طبیعت کی خواتین ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی خواتین کو جیولری کا، بہت سی خواتین کو جو ہے وہ گولڈ کا، بہت سی خواتین کو ڈائمنڈز کا شوق ہوتا ہے. اور میجورٹی خواتین میں اللہ نے یہ شوق رکھا ہے. جن کو شوق ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس 20 سیٹس ہیں ڈائمنڈ کے، تو کیا 21 آپ یا 21واں سیٹ آپ لینا پسند کریں گی؟ تو جس کو شوق ہوگا وہ کبھی انکار نہیں کرتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے اللہ کے کلام سے، اس کو جتنے جواہر آپ اس کلام کے کھول کر دکھا دیں اس کی تشنگی قائم ہی رہتی ہے. اس کو وہ میریکلز، اس کو وہ پرلز، اس کو وہ جیولز کم ہی لگتے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرے پارٹ آف مائی ٹاک میں بات کروں گی قرآن کے جواہر اور قرآن کے درر پر. تو اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی، ان کو گزرے ہوئے 20,000 سال ہو چکے ہیں. ان کی کتابیں آج بھی ایسے زندہ ہیں جیسے کہ آج کسی رائٹر نے لکھی ہیں. ظاہری بات ہے جو امام ابن القیم کی کتابیں ہیں وہ بیسیکلی عربک لینگویج میں انہوں نے لکھی ہیں، اور کسی آتھر نے اپنا اظہار جس زبان میں کیا ہوتا ہے آپ اس کو کتنا ٹرانسلیٹ کر کے آسان بنا دیں، جو چیز اس کی لکھی ہوئی زبان کے ایکسپریشن میں امپیکٹ کرتی ہے وہ کبھی بھی ٹرانسلیشن میں امپیکٹ نہیں کرتی. سیم از دا کیس ود دا کلام اللہ. اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے نا. دا وے عربی کلام امپیکٹس اس، وہ اس کا ترجمہ کبھی بھی اس طرح امپیکٹ نہیں کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے ہم عجمی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ لمیٹیشن ہے اور ہمیں عربی زبان اس طرح نہیں سمجھ آتی جس طرح کے عربی بولنے والوں کو سمجھ آتی ہے. لیکن الحمدللہ اب اتنا لمبا سفر ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا کرتے کرتے آخر اتنا تو آپ کیپیبل ہو ہی گئی ہیں ماشاءاللہ کہ جب میں اپنا ٹائٹل پوسٹر پر عربک میں لکھتی ہوں تو چاہے میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں بھی لکھ رہی ہوتی ہوں، مجھے موسٹ آف دا ٹائم یہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس پہ مجھے رسپانس کرتی ہیں کہ آپ کو عربی کا ٹائٹل سمجھ آنے لگ جاتا ہے. اور اٹس اے بگ اکمپلشمنٹ، ایٹ لیسٹ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ کوئی میری اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم عربی کے ٹائٹلز کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم میں برکت دے، اس علم کو عمل کے قابل بنائے اور پھر اس میں قبولیت عطا کرے. یہی ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں اور ہماری اسٹرگلز ہیں جو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی محبت کے سائے میں ہمیشہ رکھتی ہیں اور ہمیں کبھی بھٹکنے نہیں دیتی. تو امام ابن القیم الجوزی کی کتاب سے ایک چیز چھوٹی سی میں شیئر کر کے اپنی بات کو اگر شروع کروں آن دا فرسٹ ایکسپلینیشن کنیکشن ود قرآن پہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ مومن کی نیت، یعنی جو ہم سب بننا چاہ رہے ہیں مومن اور ہم اپنی نیتوں کو جانتے ہیں، کہتے ہیں مومن کی نیت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے. یعنی وہ انسان جس کو اللہ سے محبت ہے، وہ انسان جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں وَلْتَكُنْ نِيَّتُهُ فِي الْخَيْرِ قَائِمَةً مِنْ غَيْرِ فُتُورٍ بِمَا لَا يَعْجَزُ عَنْهُ الْبَدَنُ مِنَ الْعَمَلِ. مومن کی نیت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجم الکبیر طبرانی میں حدیث آتی ہے. میں یہ پہلے ہی بتا دوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیونکہ اس حدیث میں عمل سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہے، اور آئی ڈو ریسپیکٹ ضعیف احادیث جہاں پر فضائل بیان ہوتے ہیں، جہاں پر آئی ایم آن دا سائڈ آف دا اسکالرس الحمدللہ اس سناریو میں، جہاں پر ضعیف احادیث میں کسی بھی چیز کی فضیلت ہوتی ہے. دیکھیں ضعیف حدیث کا مطلب ہے دیر از اے ڈاؤٹ. ڈاؤٹ کین گو آن آئدر سائڈ. ڈاؤٹ کین بی رائٹ اینڈ ڈاؤٹ کین بی رانگ. تو دنیا میں تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ ڈاؤٹ کین بی رائٹ اور ڈاؤٹ کین بی رانگ، لیکن اگر اس فریز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز کی اہمیت نظر آتی ہے تو اس اہمیت کو سمجھ لینے کے لیے اس کا کنسٹرکٹیو پارٹ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں اس کو سمجھا صحیح طرح سے جائے. تو معجم الکبیر میں طبرانی کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابن القیم نے اپنی بات کے ساتھ
اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے رسول اللہ کی یہی حدیث مینشن کی ہے اپنی کتاب میں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمنی خیر من عملہ. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے. یعنی مومن کی نیت کا ویٹیج بہت ہوتا ہے. لیٹ دا انٹینشن آف اے پرسن آلویز بی ٹو ڈو گڈ. یہ والا اس میں پوائنٹ آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ چاہے میں صلاحیت نہیں رکھتی ایک کام کرنے کی لیکن میں نیت پھر بھی کر لیتی ہوں. مثال کے طور پر میں نیت کر لیتی ہوں کہ میں ایک مسجد بنواؤں گی چاہے اس وقت میری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن میں نے نیت کر لی. اینڈ اٹس سچ اے پروفاؤنڈ ورڈنگ, اٹس سچ اے پروفاؤنڈ سینٹینس جو آپ کو ہمیشہ فارورڈ لکنگ رکھتا ہے. آپ نے نیت کر لی کہ اللہ میں چاہتی ہوں میں مسجد بناؤں پوری, اللہ میں چاہتی ہوں میں دنیا سے چلی جاؤں بٹ وہ مسجد آپ کی اذان سے گونجتی رہے اور اس مسجد کی ایک ایک اینٹ میں میرا رزق حلال کا پیسہ لگا ہوا ہو. تو چاہے اس وقت میری جیب میں 1 کروڑ بھی نہیں ہے لیکن میں نے نیت کر لی کہ اللہ مجھے 10 کروڑ کی مسجد بنانی ہے. تو یہی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. یعنی آپ نے ایک انسینٹیو دیا ہے کہ اچھی نیتوں کو ڈیولپ کرنا شروع کر دو چاہے ابھی عمل کی تمہارے اندر ایبلٹی نہ بھی ہو. رب پر توکل کرتے ہوئے مومن بظاہر امپاسبل نیکیوں کے لیے بھی نیت کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سب بہنیں اس وقت اینڈ ممکن ہے آپ سب بہنیں اس وقت جو ہیں وہ ایک مسلمان عورت والے اٹائر میں نہ ہوتی ہوں. اینڈ ممکن ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل پاسبلٹی ہے. ہم سب انسان ہیں, ہم سب الگ الگ سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہیں, ہم سب جو ہیں وہ الگ الگ فیملی بیک گراؤنڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارا الگ الگ ایکسپوجر ہوتا ہے. اٹس اوکے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو آر کنیکٹڈ ود قرآن اٹس اے بلیسنگ. اس لیے کہ جو انسان قرآن سے جڑا رہتا ہے ہمیشہ چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کی موت سے پہلے ایمان کی طاقت ایسی ضرور دے گا کہ انشاءاللہ وہ جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے انجام سے راضی ہوگا. تو نہ کبھی اپنے سے نا امید ہو, نہ کبھی اپنے آس پاس والوں سے نا امید ہو. تو بات اتنی سی ہے کہ اگر بینگ اے مسلمان عورتیں اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو میں چادر بھی نہیں اوڑھتی, بٹ آپ اس بات کو سنتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہوئے کسی نیکی کا ابھی ارادہ کر لیں. شیطان کہے گا ایسی نیکی کا ارادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو تم کر نہیں سکتی. کس نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتی؟ آپ نے کل دیکھیے, آپ اپنا پوٹینشیل جانتی ہیں, آپ کو کیا معلوم ہے آپ کتنا اسٹرگل کر سکتی ہیں, یا آپ کا رب جانتا ہے آپ کو. تو اس وقت اگر اتنا بھی ارادہ کر لیا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ ایک مسلمان عورت سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بھول جائیں مولوی کیا کہتا ہے, یہ والا فقہ کیا کہتا ہے, وہ والا اسکالر کیا کہتا ہے, وہ والا شیخ کیا کہتا ہے, وہ والا استاد کیا کہتا ہے, وہ والی تفسیر کیا کہتی ہے. forget everything, ask اللہ, اللہ مجھے ویسا بنا دے, میرا اٹائر, میرا اخلاق, میری اعلیٰ ظرفی, میرے رول ایلوکیشنز, میری طبیعت, میری نیچر, میری پرسنالٹی, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا پروفیشنل لائن کے اندر اپنے لیے جو ہے وہ جابس اور بزنسز کو اویل کرنا, وہ سب ویسا بنا دے اللہ تعالیٰ جیسا آپ پسند کرتے ہیں. آپ کی نیت خیر کی ہو جائے گی. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر آپ کو اتنا توکل ہو اور اللہ آپ کو برکت عطا نہ کرے. یہ وہ کنیکشن ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے, اور یہ وہ کنیکشن ہے جو اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی میں ہمیشہ تھام کر رہتے ہیں. جتنا آپ کا یہ ایسپیکٹ مضبوط ہوگا اتنا آپ کو اپنی زندگی میں برکت کا پہلو ہر دن نظر آئے گا. اس لیے کہ نیت اچھی ہے نا, اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. نیتیں اچھی رکھیں, نیت اچھی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی انسان اس نیت کی حفاظت میں عمل اچھا کرتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں اللہ اس کو خوب عطا کرتا ہے. اور صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتا, یہ مومن کی بات ہو رہی ہے. دیٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. ہم اسٹیرک کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں اور الحمدللہ اب آپ کو اسٹیرک لینگویج کا بھی سمجھ آ گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری نیت تو بہت اچھی ہو کہ میں حج پر جاؤں گی اور ساری رات ناؤز باللہ سینما ہال کے اندر گزاری جا رہی ہے, یا نیت تو یہ ہے کہ میں نے اس عید اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے, لیکن وہ ہر لیٹسٹ آنے والی مووی چاہے وہ ہالی ووڈ کی ہو یا بالی ووڈ کی ہو یا لالی ووڈ کی ہو, اس کے ٹکٹس لے کے جو ہیں وہ ہم نے جمع کیے ہیں اور ہم پلان کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ کہ ہم نے وہاں جانا ہے. اٹس ناٹ لائک جسٹ فلنگ دا نیا پورشن آف مائی مائنڈ ود دا ورڈنگس. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹ ہیز اے بگ اسٹیرک. جب ہم کہتے ہیں نیت تو صرف کہنے کی حد تک بات نہیں ہوتی ہے, وہ مومن ہے
اور مومن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. تو جب نیت خالص ہوتی ہے، مومن کی زندگی میں عمل کی پروڈکٹیوٹی نظر آتی ہے. اور آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں نظر آئے گا. ظاہر ہے پتہ ہے انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں میں تو یہ نظر آتا ہی تھا. آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں یہ پیٹرن نظر آئے گا. آپ سلف صالحین کی بایوگرافیز اٹھا کر پڑھ لیں، آپ اپنے اسکالرس کی زندگیوں کو پڑھ لیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نہ صرف نیتوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر رکھا، بلکہ ان کی موت کی کنڈیشنز نے واضح کر دیا کہ وہ کس ویگورس لائنز پر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے. کتنے بایوگرافیز کو پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے بزرگوں کی، اپنے نیک لوگوں کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ان کی زندگیوں میں جب آپ ان کے موت کا وقت پڑھتے ہیں، اسپیسیفکلی دا ٹائم وین دے ور ایٹ دیئر ڈیتھ بیڈ، میجورٹی وہ لوگ ہوتے تھے جو کانسٹینٹلی اس موقع پر بھی، جب انسان کو کبھی اپنی کوئی جائیداد یاد آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی بچہ یاد آ رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی میڈیسن یاد آ رہی ہوتی ہے، کبھی انسان کو جو ہے وہ اپنی کوئی بات یاد آ رہی ہوتی ہے کہ جی اس کو یہ بتا دوں اور اس کو یہ بتا دوں. اللہ کے ان نیک بندوں کو اس وقت بھی اپنے ورد کی فکر ہوتی تھی. ورد لائک دیئر ڈیلی اذکار، جو وہ ڈیلی اذکار اپنی زبان سے کیا کرتے تھے. ان کو ہوتا تھا کہ بس میں رب سے اس وقت دعائیں مانگ لوں. وہ آیتیں جو ان کو یاد ہوتی تھیں، اپنے ڈیتھ بیڈ پر وہ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ نے انسانوں کے اندر ایک بہترین صلاحیت رکھی ہے کہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو ایک بہترین مخلوق کے طور پر ہر لمحے پریزنٹ کر سکتا ہے. موت کی اہمیت کا جس کو اندازہ ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں قرآن سے ڈسکنیکٹڈ رہ نہیں سکتا. اور جس کو قرآن سے ڈسکنیکٹڈ آپ دیکھیں، یا اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنی زندگی کے کسی پیچ میں قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، سمپل فلسفی، آپ اپنی موت کو بھولی ہوئی ہیں. اور اگر کمپلیٹلی نہیں بھولی ہیں تو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ بھول گئی ہیں. ورنہ جس کو موت کا وقت یاد رہتا ہے، وہ اپنی بک آف ڈیڈز کو بھرنے کی نیکیوں سے پوری کوشش کرتا ہے. تو جب ان نیک لوگوں کے معاملات ڈیتھ بیڈز تک آتے تھے، اس موقع پر یہ اتنی اللہ کی عبادت اور جو ذکر اور جو دعا کر سکتے تھے، وگورسلی کیا کرتے تھے. اور آخری اعمال میں ان کا یہ کرنا کیا واضح کرتا تھا، بیکاز ان کو پتا ہوتا تھا کہ بک آف ڈیڈ بند ہونے جا رہی ہے. میری موت پر میرے اعمال کی کتاب بند ہو جائے گی. آج اگر میں بول سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، چل سکتی ہوں، ذکر کر سکتی ہوں، دعا کر سکتی ہوں، نماز پڑھ سکتی ہوں، دس از اباؤٹ ٹوڈے. آج میری کتاب اعمال کی کھلی ہے، لیکن اپنے ڈیتھ بیڈ پر آؤں گی، مجھے پتا چل جائے گا کہ اب یہ بک آف ڈیڈ بند ہونے والی ہے. تو جب ان بزرگوں کو پتا چلتا تھا، جب ان نیک لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو گو فرام دس ورلڈ، وہ اپنے اس لاسٹ چیپٹر کے لاسٹ پیج پر جو کچھ نیکیاں لکھوا سکتے تھے، وہ لکھوانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے. آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پر ایکٹنگ نہیں کر سکتے. Nobody can act like a righteous person just on their death bed. اور باقی زندگی جو ہے وہ کبھی ادھر گزری تو کبھی ادھر گزری، کبھی ادھر بھٹکے تو کبھی ادھر گرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی زندگی میں اللہ سے غافل تھے اور دا مومنٹ ڈیتھ بیڈ پر آئے آپ بالکل مومنات میں یا مومن میں شامل ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ موت کے وقت پریٹینڈ نہیں کر سکتے. جس نے زندگی اللہ کی اطاعت قرآن سے جڑ کر گزاری ہوتی ہے، موت کے وقت انسان کا رویہ آٹومیٹیکلی وہ بن جاتا ہے. بلکہ کچھ اسکالرز لکھتے ہیں آپ کی زندگی کا جو میجر چنک ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی زندگی کا میجر ٹلٹڈ سائڈ ہوتا ہے. گناہگار تو ہم سبھی ہیں، کتنے بھی نیک ہو جائیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، تو زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ موت کے وقت آپ اپنی نیکی کی طرف ٹلٹڈ ہوں گے. تو اللہ کے نیک بندے نیتوں کو خالص رکھتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ان نیتوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ اپنے ان نیک بندوں کو موت کے وقت اپنی رضا والے کاموں میں انوالوڈ رکھتا ہے. اور ہم یہ نہ بھولیں کہ جس حال پر موت آئے گی، اسی حال میں آخرت میں اٹھائے جائیں گے. امام القیم اپنی کتاب میں آگے لکھتے ہیں فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ إِنْ بَالَغَ فِي الْجِدِّ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُ عَنِ الْعَمَلِ. جب انسان جو ایون نیکیوں میں خود کو پش کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی جب یہ اندازہ ہٹ کرتا ہے زندگی میں کہ میری نیکیوں کا سلسلہ ایک ٹائم پر ختم ہو جائے گا، میری زندگی ایک ٹائم پر ختم ہو جائے گی، یہ نیکیوں کے آپشن ختم ہو جائیں گے، تو کیا کرتا ہے؟
عملُ فی حیاتہ ما یدوم لہ اجرہ بعد موتہ۔ اپنی زندگی میں پھر وہ انسان ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو موت کے بعد اس کو فائدہ دیں۔ آپ اپنی زندگی میں سینسیبل چوائسیز کرتے ہیں۔ آپ صبح سے شام اور شام سے صبح اور شام سے رات اور رات سے ایک اور صبح آپ جانور کی طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ بس کھایا، پیا، سوئے اینڈ ختم۔ ایک وہ انسان ہے جس کی زندگی میں صرف مقصد کیا ہے؟ صوفہ اچھا، بستر اچھا، گھر اچھا، گاڑی اچھی، یونیورسٹی اچھی، اسکول اچھا، ہینگ آؤٹس اچھے اور فرینڈز اچھے اور فیملی گیدرنگز اچھی اور پکنکس اچھی، دیٹس اٹ۔ یا کپڑے اچھے یا بیگز اچھے یا جوتے اچھے۔ ایک یہ انسان ہے جس کی زندگی بس اسی سرکل میں گھوم رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے جو ان سب کو بھی ایک بیلنس میں رکھتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کروں اس دنیا کی زندگی میں کہ میرے بعد بھی میرا نیکی کا سلسلہ جاری رہ جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی موت اللہ کی رضا پر چاہیے ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو سینسیبل وے میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور اپنی جان لگا دیتے ہیں اس نیکی کو مکمل کرنے کی۔ تو مومن اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ ہم یہاں وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم رمضان کے بعد بھی یہاں کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اب جبکہ الحمدللہ اب پینڈیمک اوور ہو گیا ہے الحمدللہ آلموسٹ، اور جو ریسٹرکشنز ہیں وہ کافی جگہوں سے ہٹ چکی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا اور میرا یہ تعلق جس میں ہم وقت لگا کر ایکسکلوسیولی سوشل میڈیا پر ان کلاسز کے پیٹرن کو ابھی بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں جو کلاسز ہم نے صرف پینڈیمک میں ڈیزائن کی تھیں۔ مقصد کیا ہے؟ جبکہ باہر کی ایکٹیویٹیز بھی ہماری بڑھ گئی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، مقصد ایک ہی ہے، صرف یہ کہ اپنے وقت کو جتنا اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اتنا اچھی طرح سے یوز کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کو الحمدللہ اللہ نے مال دیا ہے، صدقہ کیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں بیج ہے، زمین میں دبا دیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر قیامت کا دن آ جائے، تمہیں لگے کہ زمین جولٹ کر رہی ہے، یعنی زلزلے شروع ہو چکے ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں بیج ہوں پودوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے کہا پلانٹ دوز سیڈس، ان بیجوں کو بھی زمین میں دبا دو، بیکاز مقصد کیا ہے؟ جاتے جاتے نیکی کر جاؤ، ایک بھی نیکی کا آپشن ڈیلے نہ کرو۔ جہاں ارجنسی کا لیول یہ ہے کہ کوئی نیکی مس نہیں کرو۔ ابھی آپ جہاں اس وقت بیٹھی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھی ہیں، لاؤنج میں بیٹھی ہیں، بیڈ روم میں بیٹھی ہیں، باغ میں بیٹھی ہیں، بالکنی میں بیٹھی ہیں، ٹیرس پہ بیٹھی ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھی ہیں، آپ اس وقت اسکول یونیورسٹی میں بیٹھی ہیں، آپ اپنے اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، جہاں بھی بیٹھی ہیں، آپ یہاں سے اٹھیں گی، جس سے بھی آپ کا آمنا سامنا ہوگا، امی ہیں، بہن ہے، ابو ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، شوہر ہے، بچہ ہے، نوکر ہے، ڈرائیور ہے، چپڑاسی ہے، اینی ون، جس انسان سے آپ کا انٹریکشن ہوگا، کیا آپ کو نیکی کا کوئی موقع نہیں ملے گا؟ مسکرا کر السلام علیکم، دیٹس اٹ۔ کوئی نیکی کا موقع ضائع نہ کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، اچھی بات کر سکتے ہیں، اچھی بات کریں، وہ بھی صدقہ ہوتی ہے۔ مسکرا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر تو مسکرائیں، مسکرانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ مال سے صدقہ کر سکتے ہیں، مال سے صدقہ کریں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، ایگزرٹ کر دیں خود کو کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کر کے جائیں، ایگزرٹ کریں خود کو کہ آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد اللہ سے محبت کرتا رہے۔ کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے؟ کوشش کر کے پیار سے، محبت سے اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی محبت، اسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں۔ اٹس لائک پلانٹنگ اے سیڈ۔ آپ کے لیے جیسے ایک بیج لگانا درخت کا اہم ہے، اسی طرح سے آپ کا اپنی اولاد کے دل میں اسلام کی محبت کا بیج ڈالنا از وے مور امپورٹنٹ۔ کوشش تو کریں، اللہ برکت ڈالنے والا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھانے والا ہے۔ آپ ریزلٹ کی فکر نہیں کریں، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ کوشش دیکھتا ہے، وہ اپنے وقت پر آپ کو پھل دکھائے گا، اس کے ٹائمنگز قبولیت کے اپنے ہیں۔ مگر آپ کا ایمان ادھر سے ادھر، رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ نہ ہو، فوکسڈ رہے کہ جب اس کے حوالے کر دیا ہے، کوشش میں نے کر لی ہے، اب وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، میری اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج اپنا وقت پر درخت ضرور بنے گا۔
एक्सर्ट कर दें। ये जब आप मेहनतें करेंगे तो आप सोचें ना, जब मौत आएगी तो दिल को एक तसल्ली होगी, दुनिया को मैंने दीन नहीं बताया बट मुझे इतना पता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद अपने रब के साथ जुड़कर रहेगी। नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ मी। जब क़यामत के दिन वो खड़े होंगे तो वो कह सकेंगे कि अल्लाह, मेरी माँ ने मुझे आपसे मोहब्बत करना सिखाई थी। इससे बड़ा आपके पास कोई अकम्प्लिशमेंट हो सकता है कि आपकी औलाद कहे अल्लाह के सामने खड़े होकर के, अल्लाह, मेरी अम्मा ने मुझको आपसे मोहब्बत करना सिखाई थी। इट्स सच अ ह्यूज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम योर चाइल्ड। तो इंसान पूरी कोशिश करता है कि अपनी औलाद पर इतना वक़्त लगाकर जाए कि उसकी औलाद उसके जाने के बाद अल्लाह को याद रखे। और इसकी फ़िक्र माँ-बाप को ही करनी होती है, क्योंकि यहाँ बाप नहीं बैठे हुए, माएँ बैठी हुई हैं। तो ये मत कहें, अब्बाओं का और शौहरों का भी फ़र्ज़ होता है। फ़ॉरगेट अबाउट दूसरे का क्या फ़र्ज़ होता है। मुझे ये याद रखना है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपने बच्चों को सिखाना है कि वो अल्लाह को याद रखें, और जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो मेरे बच्चे इंशाअल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हों। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने एक और बहुत प्यारी बात अपनी इस किताब में लिखी, जहाँ वो ये मेंशन करते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के कलाम के साथ जुड़े रहते हैं और वो अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते। तो स्कॉलर्स के लिए उन्होंने ये बात लिखी है, द पीपल दोज़ आर एट द स्कॉलरली लेवल। वो कहते हैं जो स्कॉलर्स हैं उनको अपने वक़्त का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वो कहते हैं औ युनस्सिफ़ अल किताबा मिनल इल्म फ़इन्ना तस्नीफ़ अल आलिमी वलदहुल मुख़ल्लद। कितनी प्यारी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जो स्कॉलर्स हों उनको चाहिए कि वो किताब ज़रूर लिखें। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि किताब इंसान का इम्मॉर्टल चाइल्ड होती है। मेरी जो औलाद है वो आज नहीं तो कल उसको भी मौत आएगी। मेरी औलाद की जो औलाद होगी, ज़ाहिर है उसको भी एक दिन मौत आएगी। लेकिन वो कहते हैं कि आपके हज़ारों साल बाद भी लिखी हुई किताब, आपका वो इम्मॉर्टल चाइल्ड होती है, वलदहु अल मुख़ल्लद। एक ऐसी हमेशा रहने वाली आपकी औलाद होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जिससे हमेशा लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी लम यमुत, उसको कभी मौत नहीं आती। वो किताब आपका एक ऐसा बच्चा है जिसको कभी मौत नहीं आती। क़ाल क़द मात क़ौमुन व हुम फ़िन्नासि अहया। फिर इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बतें आस-पास बिखेर देते हैं। ही डिडन्ट सेड कि इतना इल्म आस-पास बिखेर देते हैं। ही सेड वो अपने आस-पास इतनी मोहब्बतें बिखेर देते हैं कि वो हमेशा लोगों के दरमियान में चलते-फिरते रहते हैं, बिकॉज़ लोग उनकी अच्छाइयों को याद करते रहते हैं। तो चाहे वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन लोग उनकी अच्छाइयाँ, उनकी मुस्कुराहटें, उनका सब्र, उनका मुश्किलात में भी साबित कदम रहना, उनका अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, इन सब चीज़ों को इतना याद रखते हैं कि वो लोग अपनी मौत के बाद भी लोगों के अंदर जाने-पहचाने जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ग्लिम्प्स सिर्फ़ मैंने आपको दिखाया है कि आपका और मेरा कुरान से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, वक़्त के सही इस्तेमाल के लिए, नियतों को सही रखने के लिए, ज़िंदगी में छोटे-छोटे नेकियों के अमाल को वेस्ट ना करने के लिए, और अपनी मौत के वक़्त अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मज़बूत रखने के लिए। ये वो हमारे सलफ़ की, बुज़ुर्गों की, औलिया की, जो नेक लोग हैं, उनकी सुन्नतें हैं जिससे हम कॉन्स्टेंटली सीखते हैं। और जितना हम कुरान से जुड़े रहेंगे, हमारा ईमान है, इसमें हिदायत है, इसमें शिफ़ा है, इसमें हमारी फलाह है, इसमें हमारा सुकून है। So this was part 1 of my talk. Now I am moving towards part 2 of my talk. कुरान से जुड़ना क्यों ज़रूरी है? आपको मैंने 4-5 ब्रॉड रीज़न्स दे दिए। कि कुरान से जुड़ना, बार-बार कुरान की सूरतों पर वक़्त लगाना, बार-बार कुरान के सामने आकर बैठना, इन डेप्थ स्टडीज़ करते हुए गहराई में इसके जवाहिर तलाश करना, ये इसलिए ज़रूरी है, 4-5 चीज़ें अपने सामने लिख लें कि मुझे दुनिया सँवारनी है, नीयत नेकियों की रखनी है, छोटी नेकी को ज़ाया नहीं करना, कॉन्स्टेंटली अपनी औलाद पर एक्सर्ट करना है मोहब्बतों के साथ कि वो अल्लाह की बंदे-बंदियाँ बन जाएँ। अपने आस-पास मोहब्बतें बिखेरनी हैं, और जितना नेकियाँ अडॉप्ट कर सकें उतनी अडॉप्ट करनी है, ताकि मौत ऐसे हाल में आए कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों और अल्लाह हमसे राज़ी हो। अगला हिस्सा, जिस कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह हम वक़्त लगाने के लिए इतना इंसेंटिव बना रहे हैं, उस कुरान का मोजज़ा यही है कि उसके अजायब ख़त्म ही नहीं होते हैं।
آپ ایک صورت سے دوسری صورت میں جاتی ہیں اور الحمدللہ آپ نے اب تک میرے ساتھ کئی صورتیں کر لی ہیں۔ جو خواتین اس وقت کئی سالوں سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ، اسٹارٹنگ فرام 2016 ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا سلسلہ آن اینڈ آف، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی ایک ہلکی انٹینسٹی سے، کبھی لائٹ انٹینسٹی سے کانسٹینٹلی چل رہا ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے، مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کے اندر کئی کتابیں موجود ہیں، اور جتنی صورتیں ہیں قرآن کی اتنی کتابیں ہیں۔ انفیکٹ اگر کوئی اور وقت لگانے والا ہو، جس کو مزید اس قرآن کے اوپر وقت لگانا ہو، تو ہر آیت ایک کتاب ہے۔ زندگی ختم ہو جائے، اس قرآن کے عجائب ختم نہ ہوں۔ دس از کائنڈ آف این اوشن جو کانسٹینٹلی جیولز اور پرلز سے بھرا ہوا ہے۔ امام غزالی کو ہم سب جانتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی ایک دو کتابیں نہیں ہیں۔ آپ امام ابن القیم الجوزی کو دیکھ لیں، یا آپ امام ابو حامد الغزالی کو دیکھ لیں، ان لوگوں کی کئی کئی 100 کتابیں ہیں، کئی کئی 100 کتابیں ہیں۔ سوال اباؤٹ کہ آپ کو کتنی عربی زبان سمجھ آتی ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ کون سی کتاب میں سے آپ نے یہ بتایا، تو وہ سب عربی کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ٹرانسلیشنز مجھے نہیں معلوم ہے، میں عربی میں کتاب پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے ان کی ٹرانسلیشنز کا نہیں اتنا آئیڈیا ہوتا۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، القرآن هو البحر المحیط، قرآن ایک پھیلا ہوا، ایک بالکل جس کو آپ کہتی ہیں نا وائڈ اسپریڈ اوشن ہے۔ وَيَنطَوِي عَلَىٰ أَصْنَافِ الْجَوَاهِرِ وَالنَّفَائِسِ، کہتے ہیں جو کہ ویلیویبل پرلز اور قیمتی موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کتاب کا آج ماننے والا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید مسلمانوں کو خود کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں چند نام اتنے پرومیننٹ ہیں گلوبلی کہ ان کا ایک ایک سٹیٹمنٹ جب دنیا میں جاتا ہے، آلموسٹ ہر تیسرا انسان آف انٹرنیٹ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں زیادہ تر ان چیزوں کو اپنی لیکچرز کا حصہ نہیں بناتی، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ the way I am expressing my emotions for کلام اللہ، I don't need these things right now to discuss even in such important points۔ لیکن ٹویٹر خریدنے والا انسان اس وقت جو دنیا میں ہائپ پر ہے، اور ہر تیسرا انسان، ہر دوسرا انسان، ہر بچہ اس انسان کے نام کو جانتا ہے۔ اس کی کوئی ایک ٹویٹ آتی ہے، اس کے لاکھوں امیجز نکل کر سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں۔ Whatever he is saying, and if that person is an atheist, and if he is saying کہ it's okay if I am here just to finally go in hell، اور اس کو اس پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ریگریٹ نہیں آ رہا یہ کہتے ہوئے، what kind of impression and the confidence he is filtering down on social media، جہاں یہ دنیا ہے، جہاں پر گناہ کرنے والے ایک کریشن کے لیول پر ہوتے ہوئے ایک کریٹر کا انکار کرنے والے، یہ آج سے 3000 سال پہلے تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایتھیسٹ تھے، لیکن اتنا اوپن گراؤنڈز پر ایک اوپر والے خالق کا انکار کرنے والے کبھی بھی نہیں تھے۔ دہریے تھے شروع سے، کہ جن کے لیے ہوتا تھا کہ بس ایک نیچرل پروسیس میں سب چیز ہوتی ہے اور پھر دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس سٹیج پر آج ایگنوسٹکس پہنچ گئے ہیں، دس از the far more worst situation۔ اور وہ انسان جن کو آپ پرومیننٹ فگرز یا سیلیبریٹیز کہتے ہیں، جب ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ پورے سوشل پلیٹ فارمز پر بھر دی جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، گو اینڈ آسک یور چلڈرن، بچوں سے پوچھیں۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ٹویٹر لیٹسٹ کس نے ابھی خریدا ہے، تو آپ کے ہر بچے کو، جو آپ کا بچہ 14-15 سال سے اوپر ہے، اس کو سب کو پتا ہوگا کس نے خریدا ہے، اور ابھی اس کی لیٹسٹ ٹویٹ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ بھی پوچھ لیجیے گا، ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا کہا ہے اس نے۔ جب گناہوں کو فلانٹ کرنے والے اتنے کانفیڈنٹ ہیں، جب اللہ کا انکار کرنے والے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جہاں پر سائنس بہت سی پروفز دے رہی ہے دیر از اے ہیوج ڈیوائن پاور جو اس گیلیکسی سسٹم کو چلا رہی ہے، اس کے باوجود ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ اس طرح کی ٹویٹس لگا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمان کا مسلمان ہونا، ایمان قرآن پر ہونا، اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہونا، کلمہ گو ہونا، it is such a huge blessing کہ الحمدللہ اگر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا اور ہم نان مسلم ہوتے تو شاید ہم میں سے آدھوں کے لیے ڈھونڈ کر اور سیلف ڈسکوری کر کے اسلام تک آنا ممکن ہی نہ ہوتا، ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو آج
آپ کی اور میرے لیے یہ کسی آنر سے کم نہیں ہے کہ ہم ایک کلمہ گو نیشن ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم جم جانے والے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ دس از دی الٹیمیٹ ریلیجن جس پر عمل کرنے سے فائنل سیلویشن موجود ہے، نجات اسی میں موجود ہے. اس کو آنر سمجھیں، اور اسی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ہی ہم ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں. اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہی ہم قرآن پر وقت لگاتے ہیں، کلاسز کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایکسٹرا ٹائم نکالتے ہیں تاکہ ہمیں اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو، ہمیں پتہ چلے یہ قرآن کیا کہتے ہیں. اور جب آپ اس قرآن پر وقت لگاتے ہیں، آپ کو کبھی اس کے پرلز نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو اس کے جیولز نظر آتے ہیں، کبھی جواہر نظر آتے ہیں، کبھی درر نظر آتے ہیں. یہ الحمدللہ کانسٹنٹلی ہمارے آس پاس قرآن کی محفلوں سے سمیٹنے والے وہ اینگلز ہیں جو ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. تو ہر دن جو قرآن کے ساتھ گزرے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، جو قرآن کے ساتھ علم حاصل کریں ہمارے عمل کو خوبصورت بنائے، تاکہ ہماری ہر دن کی کوشش ہمارے موت کے دن کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے. یہ وہ یوزر مینول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ہاتھوں میں پکڑا دیا ہے. کس کی زندگی ہے جو بکھری ہوئی نہیں ہے؟ کون ہے جو ایموشنلی سکیٹرڈ نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے ڈیواسٹیٹڈ فیل نہیں کرتا ہے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے حالات اور اس کے معاملات سمٹ جائیں، سلجھ جائیں، الجھے ہوئوں کو وہ سلجھا سکیں، زندگی اسمبل ہو جائے؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے. کسی شے کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی پر آ جائے. تو مسلمان ہوتے ہوئے سب سے پہلے ایون میرا ڈاکٹر کے پاس جانا بعد میں، دعا مانگنا پہلے، یہ ہے مومن، اور یہ ہے وہ تصویر جو قرآن ہمیں دیتا ہے. منع نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ جاؤ علاج کرو، ٹریٹمنٹ کرو، لیکن پہلے رب پر یقین. میں جس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی میرا رب اس کے ہاتھ میں شفا دے گا. میں جو دوا کھاؤں گی میرا رب اس سے مجھے شفا دے گا. میرا رب میری دعائیں سنے گا، میری الجھن دور کرے گا، میری بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ لے گا. آپ بازار سے مختلف کمپلیکیٹڈ قسم کے اپنے بعض دفعہ گیجٹس خرید کے لاتے ہیں. بعض دفعہ بچوں کے کچھ ایسے وہ کھلونے ہوتے ہیں جو سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی پیکنگ کے لیے ان کو بٹس اینڈ پیسز میں کر کے باکس پیکنگ کی جاتی ہے. تو جتنا کمپلیکیٹڈ کوئی بھی آپ کا کوئی اس طرح کی مشینری ہوتی ہے جس کو آپ نے اسمبل کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یوزر مینول آتا ہے تاکہ آپ اس کو پراپر اسمبل کر سکیں. اب انسان بھی تو ایک مشین ہے نا، اس کو بھی ایک اسمبلی چاہیے، اس کو بھی ایک پراپر یوزر مینول چاہیے. بیکاز میرا انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ایک الگ پرزہ ہے، میرا اسپرچل ایسپیکٹ ایک بالکل الگ چیز ہے، میرا ایموشنل ایسپیکٹ ایک بالکل الگ چیز ہے، میرا فزیکل ایسپیکٹ ایک الگ چیز ہے. ناؤ دس از اے کائنڈ آف اے مشین جس کے لیٹ سے 4-5 پرزے ہیں. ان سارے پرزوں کو ملا کر، اسپیئر پارٹس کو ملا کر ایک مشین بنانی ہے. اس مشین کو بنانے کے لیے یوزر مینول قرآن کا دیا ہوا ہے. اب اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ایکسکلوڈنگ انسان، جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان کو 2 اشیاء پر ڈیزائن کر دیا ہے. ایک ہے ان کی خلق، یعنی کہ ان کا کریشن، اللہ نے ان کو مخلوق بنا دیا، 1 پارٹ. دوسرا ہے ان کی ہدا. ہر مخلوق کو اس کی ہدا، اس کی ہدایت، اس کی گائیڈ لائن، اس کی نیچر، اس کی ودیت شدہ فطرت دی گئی ہے. جو مخلوق اللہ نے بنائی، جو مخلوق اس نے کریٹ کی، اس کے ساتھ اس کی کریشن پلس گائیڈنس موجود ہے. نیچرل جس کو آپ کہتے ہیں نا، نیچرلز نیچر، جو اس کی ایک فطرت ہے وہ اس میں موجود ہے. ایز کمپیئر ٹو انسان، باقی مخلوقات تو ایک سیٹ پیٹرن پر ہیں. ایک دفعہ ایک عربک پوئٹری تھی جو کہ بلاغہ کی پوئٹری کی کتاب تھی، وہ میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں بدو شاعر کی شاعری تھی. بدو بڑی کس کو کہتے ہیں نا کمپلیکیٹڈ شاعری کیا کرتے تھے. اور ابھی بھی اگر جو لوگ علم البلاغہ پڑھتے ہیں تو ان کو علم البلاغہ تک پہنچنے کے لیے پہلے عربک جوہلا پوئٹری پڑھنی پڑتی ہے.
which has a very good prose and the sentence construction वगैरह सब उसके अंदर। तो वो बद्दू की शायरी थी, मैं अरबी तो नहीं बोल रही इस वक़्त, उसका मफ़हूम ये था कि इसी चीज़ को कि इंसान बाकी मख़लूक़ात से अलग कैसे है। उसने अपने 2 लाइन 2 लाइनर शेर के अंदर लिखा था कि मैं सहरा में रात में सफ़र कर रहा था। तो मैंने वुल्फ की आवाज़ सुनी, हाउल होता है ना, हाउल ऑफ अ वुल्फ। तो कहता है मैंने वुल्फ की आवाज़ सुनी और मुझे डर नहीं लगा। यानी कि वो सहरा में सफ़र करने वाला बद्दू, उसको पता है सहरा में वुल्फ्स होते हैं और ही वाज़ यूज्ड टू ऑफ इट कि जो वुल्फ होते हैं उनकी रातों में इस तरह से ये आवाज़ें क्यों आती। तो उसने लिखा कि मैंने सहरा में वुल्फ की आवाज़ सुनी और मैंने खौफ महसूस नहीं किया। मैं थोड़ा आगे गया और मैंने कुछ इंसानों के बात करने की आवाज़ सुनी, मैं डर गया। व्हाई हैड सेड दिस? कि वुल्फ से तो उसको खौफ नहीं आया, इंसान से खौफ आ गया। बल्कि अगर आप उसके मैं रह नहीं पाती अरबी बताए बगैर। समिअतु ज़ेबु इज़ा अवा। ही सेड आई फेल्ट कम्फर्ट इन हियरिंग द हाउल ऑफ अ वुल्फ। व सौतुल इंसान अतीरु। इंसान की आवाज़ सुनी तो मैं डर गया। ये उसने इसलिए कहा कि वुल्फ की जो फ़ितरत है वो उस फ़ितरत से नहीं हटता। उसको पता होता है कि वुल्फ क्या कर सकता है, वुल्फ की नेचर क्या है। आपको पता है चिड़िया क्या कर सकती है, आपको पता है आपके घर में बिल्ली है वो क्या कर सकती है, आपके पास तोता है वो क्या कर सकता है। तो वुल्फ के बारे में इस शायर को श्योरिटी थी कि वो क्या कर सकता है। मगर इंसान, इंसान, इंसान कुड बी अ डीमन और कुड बी एन एंजल। इंसान ही होता है जो फरिश्ता सिफत भी हो सकता है और जिन सिफत भी हो सकता है। इंसान मखलूक है जिसके बारे में मालूम नहीं होता कि वो असल में क्या है जब तक कि वो खुद को रिवील ना कर दे। इंसान की तबीयत पता नहीं चलती। और अब गौर से सुने, अगर इंसान को खुदा ना मिले, बाकी मखलूकात को खल्क प्लस खुदा के साथ इस जमीन पर उतारा गया है। इंसान को इस हुदा तक आना होता है, ये बिल्ट इन नहीं है। अगर इंसान को वो हुदा ना मिले जो अल्लाह ने उसको ढूंढ कर आने को कहा है, तो वो हमेशा एक डीमन फॉर्म इंसान बन जाता है। इंसान कम और भूत ज्यादा, इंसान कम और शैतान ज्यादा। कुरान क्या कहता है, वहदैना हुन नजदैन। अल्लाह ने इंसान के सामने 2 रास्ते खोल दिए हैं, राइट भी है और लेफ्ट भी है। पाथ ऑफ राइचियसनेस एंड अ पाथ ऑफ विशियसनेस। किस पर जाना है तुमने, जिसको आप कहते हैं पाथ ऑफ वर्च्यू एंड पाथ ऑफ वाइस। चॉइस है हम इंसानों के पास, हमें खल्क दी गई है, खुदा हम पर छोड़ दी गई है। खुदा में 2 रास्ते बता दिए हैं, वन इज द राइट पाथ एंड वन इज द रॉन्ग पाथ, चॉइस विल बी योर्स। और इसी फ्री विल पर इंसान की अकाउंटेबिलिटी है। इसी फ्री विल पर जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो वो सजदों के काबिल हो जाता है कि फरिश्ते उसको सजदा करें। इसी फ्री विल पर इंसान अपने आप को शर्फ में तमाम मखलूक़ात से बुलंद कर लेता है, इवन कि वो फरिश्तों से भी बुलंदतर हो जाता है। ये वो 2 रास्ते हैं जिसके ढूँढने के लिए इंसान को इंसान बनाया गया, अक्ल दी गई, स्पिरिचुअलिटी दी गई, रूह दी गई और यूज़र मैनुअल दिया गया। अपनी ज़िंदगी में कुरान को तलाश करो, कुरान तक आ जाओ और कुरान पर वक़्त लगाओ। आपका और मेरा यहाँ बैठना और वक़्त लगाना, ये इसी रोड मैप तक आना है, जिस रोड मैप को मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाह रही हूँ। उस हुदा तक आना चाह रही हूँ, जो हुदा मुझे बाकी मखलूक़ात से बुलंद कर देती है। दिस हुदा जो कुरान देता है, इट गिव्स अस द एबिलिटी टू नेविगेट इनटू आवर लाइव्स। ये वो हुदा है जिस तक अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम आ जाएँ। तो इंसान को इनग्रेन्ड हुदा नहीं दी गई है। इंसान को खुद तलाश करके अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके रब के कलाम को रूह से जोड़कर यहाँ तक आना होता है। फिर आपको कुरान एक मैप देता है। अच्छा ये बताएँ, आपके घर में कुरान है, सही है? हम सबके घरों में बचपन से कुरान था। मैं मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट द पॉइंट अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर में जब से मैंने आँख खोली बचपन से कुरान था। लेकिन अगर मेरे घर के शेल्फ में मैप रखा है और मुझे मैप देखना नहीं आता, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट मैप। हम सबके पास कुरान हो,
ہم سب کو قرآن لیٹ سے تلاوت کرنا بھی آتا ہو مگر ہمیں اس میپ میں نیویگیٹ کرنا نہیں آتا ہو. اگر آپ نے کبھی ٹریولنگ کی ہے وایا میپ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو میپ دیکھنے کا بھی طریقہ سلیقہ آنا ضروری ہوتا ہے. جب بھی اس میپ کے قواعد آپریشنل ہوتے ہیں نا، جب بھی وہ آپ کو صحیح جگہ پہنچا سکتا ہے. ورنہ میں ہاتھ میں میپ پکڑے رہوں تو یہ تھوڑی گارنٹی ہے کہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی. میری زندگی، آپ کی زندگی ایک سفر ہے اور قرآن اس میں ہمارا ایک میپ ہے، یوزر مینول ہے. اس قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی تو چاہیے تاکہ میپ کو ریڈ بھی تو کر سکیں. اب ہر انسان کا اس میپ کو ریڈ کرنے کا طریقہ اگر الگ الگ ہوگا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس سے جا کر نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے ہم کچھ کور کریں کچھ نہ کور کریں، یا پیچھے رہ جائیں یا بھٹک جائیں یا ڈیویٹ کر جائیں. اینی تھنگ از پاسبل. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بہت رحمت سے نوازا ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں اور قرآن پر وقت لگا رہے ہیں اور ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے تھرو ہم اس روڈ میپ کو جو قرآن ہمیں دے رہا ہے اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اسی سے میری آخری ایکسپلینیشن جو ہے بس وہ آج کی بات کی آگے چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے یہ جو ہمیں میپ دیا ہے نا، یہ جو ہمیں اسلام یا قرآن دیا ہے، اس کو آپ 3 طرح سے سمجھیں. 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کا اور میرا جو آؤٹ ورڈ پاتھ ہے نا، جس میں میں نے لیٹ سے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے اپنے بیٹی ہونے کا رول پلے کرنا ہے، بہن ہونے کا رول پلے کرنا ہے، بیوی ہونے کا رول پلے کرنا ہے، ماں ہونے کا رول پلے کرنا ہے، پھر ظہر کی نماز ہے، پھر میرے زندگی کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، پھر میری نمازیں ہیں. یہ جو آؤٹ ورڈ پاتھ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دے دی ہے. اسی قرآن کے اندر شریعت بھی موجود ہے. اسی روڈ میپ میں پہلا ایسپیکٹ ہے شریعت کا، جس کو آپ شریعہ کہتے ہیں. یہ آؤٹ ورڈ پاتھ ہے ہمارا، یعنی کہ مجھے باہر جو بھی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اس کے لیے مجھے ایک آؤٹ ورڈ پاتھ شریعہ دیا گیا ہے. شریعہ کہتے ہیں عربی زبان میں پاتھ ٹو واٹر. وہ ایک چینل بنتا تھا جو صحرا میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے تاکہ وہ چینل، واٹر چینل جو ہے وہ ان کے علاقوں تک لے کر آ جائے پانی کو. اب آپ صحرا کے اندر واٹر چینل کی اہمیت سمجھ سکتی ہیں. کسی صحرا کے اندر ایک واٹر کینال چھوٹی سی بنا دینا یا چینل بنا دینا، یا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پاتھ، ایک راستہ بنا دینا پانی کا. اٹس لائک لائف گیونگ تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا کہ یدخلون الیہ روادا و یخرجون ادلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے ڈپکٹ کیا کہ آپ نے کہا کہ رائد کہتے ہیں عربی زبان میں اس انسان کو جو اپنے قبیلے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، اور جب اس کو پانی کا سورس مل جاتا ہے تو اس کو ادلہ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ پانی کی تلاش میں مجھ تک آتے ہیں اور پھر اس پانی کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف واپس جاتے ہیں. مطلب کیا تھا؟ قرآن از لائک اے لائف گیونگ واٹر. صحابہ مجھ سے قرآن کی ایکسپلینیشن کو لے کر اس کو اپنے گھر والوں تک شیئر کرتے ہیں. تو شریعت ہے قرآن، شریعت آؤٹ ورڈ پاتھ دیتی ہے. شریعت آپ کی اور میرے لیے زندگی میں لائف گیونگ واٹر ہے. جان چھوڑی چھڑانی ہے اس سے، اس کو تو تھامنا ہے، اس میں زندگی ہے. یہ ہے آؤٹ ورڈ پاتھ جو یہ قرآن کا میپ ہمیں دیتا ہے. ایک انورڈ پاتھ ہے، اس کو طریقہ کہا ہے. یہ امام غزالی کے ٹرمز ہیں. دیز ٹرمز آر ناٹ امبیڈڈ ان صحاباز ٹرمینالوجی اینڈ ان احادیث ٹرمینالوجی. امام غزالی نے بہت بعد میں ان ٹرمینالوجیز کو ہمارے لیے جو ہے اس امت میں عام کیا، اور انہوں نے کہا جو آؤٹ ورڈ پاتھ ہے وہ شریعہ ہے، اور جو انورڈ پاتھ ہے یعنی ایک آپ کا جسم ٹریول کرتا ہے وہ آپ کی شریعت ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، معاملات نبھانا، رزق حلال کمانا نہ کمانا، ایوری تھنگ. اور دوسرا آپ کا انورڈ جرنی ہے، وہ آپ کا اسپرچل جرنی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی روح کو اللہ سے کتنا کنیکٹ کیا ہے. اور یہ ریالٹی انسان کو الٹیمیٹلی ملتی جاتی ہے جب انسان قرآن سے جڑا رہتا ہے. تو یہ صحابہ کی تعلیم ٹرمینالوجیز نہیں ہے. شریعہ، آؤٹ ورڈ پاتھ، انورڈ پاتھ، اس طریقہ، بالکل جیسے گرامر کی بہت سی اصطلاحات، بلکہ گرامر پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑی ڈیزائن ہوئی. یہ تو صحابہ کے بعد لیٹر اسکالرز نے نکالی ہے. تو اسی طرح سے یہ آپ کے اور میرے سامنے شریعہ، طریقہ، اور پھر
तरीका जब आपको एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिल जाती है, देन यू आर एबल टू रीच टू हकीका, हकीकत तक आप पहुंच जाते हैं। और हकीकत क्या है? मुझे अपनी जिंदगी में कुरान नहीं छोड़ना, मुझे अपनी जिंदगी के हर फैसले में अल्लाह से मदद मांगनी है, मुझे अपनी जिंदगी के हर फैसले में आउटवर्ड पाथ शरीयत को थामे रहना है, इनवर्ड पाथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का ख्याल रखना है। सो शरीआ आउटवर्ड पाथ कुरान देता है, रोड मैप। इनवर्ड पाथ तरीका कुरान देता है। एंड द हकीकत, हकीका जो कि कुरान देता है, जिसमें आप अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। सो जब आप इन सब चीजों को इकट्ठे करते हैं तो कुरान में जवाहिर और पर्ल्स मौजूद हैं। नाउ व्हेन यू रीच टू दिस पॉइंट, अब जब आपको मैंने यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दिया है, अब आपको पता चलेगा कि शरीयत भी है, तरीका भी है, हकीका भी है। सो जवाहिर और दुरर को अलग कैसे करेंगे? इमाम गजाली ने दो तरह से इस चीज को डिफाइन किया है। देखिए, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी से अपनी बात को सपोर्ट किया है। जाहिर आप एक टाइम पर एक ही स्कॉलर की बात को लेकर डिफाइन करते हैं, आप उस वक्त उसकी खिचड़ी नहीं पका देते ताकि सुनने वाले के लिए भी बात सही रहे। सो आई एम ट्राइंग टू कम इन अ फ्लो। पहले वक्त का इस्तेमाल, नीयत अच्छी, अमल की कोशिश ताकि मौत अच्छी। उसके बाद फिर कुरान की अहमियत, इसलिए कि कुरान के अंदर कॉन्स्टेंटली बहुत से हमारे लिए फायदे मौजूद हैं। इसके अंदर बहुत ऑनर मौजूद है कि हम इससे जुड़े हुए हैं। फिर ये कि हर मखलूक को खल्क और हुदा दी, हमें कहा कुरान पकड़ा के अब इस हुदा तक आ जाओ। और फिर बता दिया कि इस कुरान को रोड मैप की तरह लो, और इसमें तीन चीजें हैं, शरिया है, तरीका है, हकीका है। इमाम गजाली कहते हैं कुरान की 763 आयात हैं जिनको वो जवाहिरुल कुरान कहते हैं, ज्यूल्स ऑफ द कुरान। और कहते हैं कुरान की 741 आयात हैं जिनको वो दुररुल कुरान कहते हैं, यानी पर्ल्स ऑफ द कुरान। सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कि जब मैंने पहली मर्तबा पढ़ी थी, आई वॉज इन ऑ सिचुएशन के इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। देखिए, अंग्रेजी में भी दो लफ्ज हैं, ज्यूल एंड पर्ल, एक नहीं होता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। ज्यूल इज अ प्रेशियस नेचुरल स्टोन। आप ज्यूल उसको कहते हैं जो कि नेचुरली आपको मिलेगा माइंस के अंदर से, आपको उसके ऊपर से जो है वो डेंसिटी हटाकर, एक्स्ट्रा पत्थर हटाकर असली पत्थर अंदर से निकालना होता है, दैट्स अ ज्यूल। पर्ल इज एन ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस होता है विद इन एन ऑयस्टर। सो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इमाम गजाली ने ये दो तरह की आयात क्यों मेंशन की, जवाहिरुल कुरान और दुररुल कुरान? वो कहते हैं कि जो जवाहिरुल कुरान की आयात हैं, ये वो आयात हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है। यानी जहां अल्लाह कौन है आयात बताती हैं, अल्लाह की सिफात क्या हैं, अल्लाह की सुन्नतें क्या हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह हमें किन चीज़ों से रोकता है, अल्लाह के बारे में बताने वाली आयात कौन सी हैं। इमाम गजाली के मुताबिक ये 763 आयात आर जवाहिरुल कुरान, ज्यूल्स ऑफ द कुरान, नेचुरल स्टोन्स की तरह। एज इट इज अल्लाह की सिफात फिक्स्ड हैं। इतना प्यारा एनालॉजी देने का अंदाज है कि जैसे आप ज्यूल्स को बदल नहीं सकते, रूबी विल बी अ रूबी, आप उसको सैफायर नहीं बना सकते हैं। गोल्ड विल बी गोल्ड, आप उसको कॉपर नहीं बना सकते, सिल्वर नहीं बना सकते। सो ज्यूल ऑफ द कुरान, जवाहिरुल कुरान आर फिक्स्ड। और वो सारी आयात उन्होंने उसमें एम्बेडेड कर दी जिसमें अल्लाह का तारुफ, तौहीद का इंट्रोडक्शन, अल्लाह की सिफात बयान हुई है। एंड सी द ब्यूटी, वो कहते हैं जो दुररुल कुरान है, जो पर्ल्स ऑफ द कुरान की आयात हैं जो 741 है, वो कहते हैं ये वो आयात हैं जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कॉन्सेप्ट है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के थ्रू उनके मोमिनीन, उम्मत और सहाबा की स्ट्रगल्स का जिक्र है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोफाउंड थिंग, बिकॉज आप जब ज्यूल और पर्ल के डिफरेंस को देखते हैं तो ज्यूल तो हो गया नेचुरल स्टोन, पर्ल कैसे बनता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब कैसे बने? सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन कैसे बने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक अशखास उम्मत के मोमिनीन साबिकीन कैसे बने? सादिकीन कैसे बने? सालिहीन कैसे बने? शुहदा कैसे बने? There was a struggle behind it, just like there is a struggle
इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्ल मेकिंग। पर्ल कैसे बनता है? एक रेत का ज़र्रा होता है, वो ऑयस्टर के अंदर अटक जाता है जाके। ऑयस्टर के अंदर जब वो अटकता है तो ऑयस्टर को इरिटेशन होती है, और जब ऑयस्टर को इरिटेट करता है तो डिफेंस सिस्टम ऑयस्टर का काम करता है, और उस इरिटेशन की वजह से ऑयस्टर उस रेत के ज़र्रे के अराउंड प्रोटेक्टिव शील्ड अपनी जो है वो आप स्पिट करना कर दें या एक्सक्रीट करना कह दें, या वो सिक्रीशन से वो बाहर निकालता है। बिल्कुल जैसे हमारे जिस्म में अगर कोई हार्मफुल बॉडी कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई जर्म, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जो आपका फॉरेन बॉडी आपके जिस्म में आती है, तो आपका डिफेंस सिस्टम काम करता है ना, और उसको वो प्रोटीन से या डिपेंडिंग अपॉन उस वक़्त क्या रिक्वायरमेंट है, इम्यून सिस्टम उसको लेयर करना शुरू करता है, ताकि ताकि उस नुकसानदेह चीज़ का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर नहीं आए। इसी प्रोसेस में जैसे कि इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन एलिमेंट को आपके जिस्म में कवर करता है विद द रिक्वायर्ड प्रोटीन, इसी तरह से ऑयस्टर में रेत का एक ज़र्रा आता है, उसको वो ऑयस्टर इरिटेशन से बचाने के लिए कवर करता है। तो एग्रीवेशन क्रिएट्स द पर्ल। वो रेत का ज़र्रा एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑयस्टर, ये दोनों मिलकर उस रेत के ज़र्रे को पर्ल बना देते हैं। सी, तो रेत के ज़र्रे को ऑयस्टर के अंदर इरिगेशन की वजह से जो पर्ल डेवलपमेंट तक लाया गया है, ये वो दुररुल कुरान है जिसमें मोमिनीन की स्ट्रगल्स को मेंशन किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम उनकी मेहनतों के साथ अटैच्ड है। ऐसा नहीं था कि आप बादशाह की तरह कुर्सी पर बैठे थे और आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं थी और फिर भी आपको रहमतुल लिल आलमीन बना दिया गया। इट वाज़न्ट लाइक इट। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर किसी इंसान की ज़िंदगी में आज़माइशें आई नहीं हैं। सहाबाए कराम को अल्लाह का बेहतरीन पसंदीदा उम्मत के हिस्से का एक चंक करार देना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको इसलिए नहीं मिल गया कि वो बस इस टाइम में पैदा हो गए थे, एंड दे वर ऑल इन देयर ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथ्स और ज्वेलरी पहनी है और बादशाहों की तरह बैठे हैं और एक मुगल सिस्टम चल रहा है। देयर वाज़न्ट एनीथिंग लाइक इट। उनसे बढ़कर आज़माइशें किसने सही होंगी? वो पर्ल बनने की पोज़ीशन में आए हैं, तब जाकर उनको वो मुकाम मिला कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अपने अंजाम से राज़ी हुए। मोमिनीन साबिकीन या उम्मत में आने वाले वो तमाम मोमिनीन जो आखिरी हिस्से तक इस उम्मत में आएँगे, वो अपनी मुश्किलात में इस कुरान, इस रोड मैप की सही हुदा को एडॉप्ट करके, फिर वो इस पर्ल फॉर्मेशन की पोज़ीशन पर आएँगे। आपका दिल इन हालात की मुश्किल में जब अल्लाह के दिए हुए रोड मैप से शरीआ, तरीक़ा और हक़ीक़ा एडॉप्ट करता है, आपका दिल वो खूबसूरत पर्ल बन जाता है। इरिटेशन होती है, लोग सताते हैं, लोग कदर नहीं करते, लोग आपका हक नहीं देते, आपको ज़िंदगी में बहुत जगहों पर अपने नफ्स को पीछे करना पड़ता है, ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपनी जज़्बात को थामना होता है। ये सारी एजिटेशन और इरिटेशन आपके दिल को अल्लाह की नज़र में दुरर बना देती है, पर्ल बना देती है, और कुरान इस तरह की सपोर्टिव आयात से भरा हुआ है। इन दुररुल कुरान में आपकी स्ट्रगल्स अल्लाह ने असल में एम्बेडेड रखी हैं, कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मेहनत करके अल्लाह की मोहब्बत का मुकाम हासिल किया, आपके उम्मतियों में हर एक के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने हबीब, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, उनके तरीक़ा, उनकी हकीकत को एडॉप्ट करते हुए इस बेहतरीन पर्ल फॉर्मेशन के प्रोसेस में आ जाए। तो कुरान की आयात की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि ईमान की ताकत आए, एडवर्सिटी में, मुश्किल में सही हुदा को थामने की तौफीक मिल जाए। ज़िंदगी की बेतहाशा आज़माइशों में एनर्जी मिल जाए। हम अपनी ज़िंदगी का वक़्त सही इस्तेमाल कर सकें। जो जवाहिरुल कुरान है, जहाँ तौहीद का ज़िक्र है, हम उस तौहीद को बेहतरीन तरीके से थामते हुए दुरूरुल कुरान को समझने की कंडीशन में आ सकें। और ये इन डेप्थ स्टडीज़ इन दोनों तरह की आयात को आपके सामने समुंदर की तरह खोल देते हैं। अल्लाह के कलाम और अल्लाह के सिफ़ात के बारे में जो आयात हैं, वो फिक्स्ड हैं लाइक ज्यूल्स, और जो मेरे और आपके स्ट्रगल से रिलेटेड आयात हैं,
دے آر لائک بیسڈ آن اسٹرگلس، جہاں آپ کو اور مجھے، میرے اور آپ کے دل کو پرل بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدا ہمیں انشاءاللہ درر القرآن کی آیات کے اجر کے انڈر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو نیت کی ہے، جو ارادہ کیا ہے، اس میں بہترین برکت عطا فرمائے کہ ہم سورۃ العادیات کی اسٹڈی کو مکمل کر سکیں۔ اللہ میزان میں ہماری اس محنت کے عمل کو سب سے ہیویسٹ رکھیے۔ اللہ ہمیں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف آپ کی رضا، قبولیت اور آپ سے اجر چاہیے۔ اللہ جو ہم سے غلطی ہو جائے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں اور جو اس وقت زندگی کے لیے آپ کے منتظر ہیں کہ آپ اپنے صحت اور شفا کے خزانے کھول دیں، اللہ اپنی رحمتوں کی برکت سے ہر بیمار کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اللہ جو وینٹیلیٹر پر ہیں ان کو اپنی شفا اور صحت اور زندگی کے خزانوں سے بہترین کلمہ کن کی طاقت سے شفا، صحت اور زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جن بوجھوں کو اٹھانے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ اللہ کسی ماں باپ کو اولاد کی تکلیف نہ دکھا۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ جو پیچھے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں اثر دے دے۔ اللہ کبھی دل نہیں چاہتا کہ سائنس کامیاب ہو اور لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں۔ آپ وینٹیلیٹر سے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں۔ آپ کے کلمہ کن میں بہت طاقت ہے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمیں آخری سانس تک قرآن پر عمل کرنے والا اور اپنی محبت میں آگے بڑھنے والا مومن بنا کر رکھیے۔ اللہ زندگی میں اس قرآن کو آخری سانس تک نیت، عمل اور ارادے سے تھامنے والا بنا کر رکھیے۔ اللہ جہاں ہم غلطی کریں ہماری اصلاح کر دے، جہاں ہمیں ٹھوکر لگے ہمیں کھڑا کر دے، ہماری زندگیوں میں ایمان کی وہ طاقت دے دے کہ ہمیں قرآن کے جواہر بھی اپنے سامنے بہترین اجر کے ساتھ نظر آئیں، اور قرآن کے درر بھی ہمیں ہر دن ہمت اور سٹرگل کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔